فوائد لکھا ہوا ہے۔ یہ ان فوائد، ان انوکھے اور عجیب و غریب فوائد کے بیان میں یہ فصل ہے یا یہ فوائد ہیں جو خلفاء میں اتفاقیہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے نکات انہوں نے تلاش کیے کہ کچھ ایسے عجیب و غریب جو حیران کن ہیں اور اتفاقاً کہ حیران کن باتیں خلفاء میں پائی جاتی ہیں۔ تو جو قال یہ کہا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ بنو عباس کے جو خلفاء ہوئے ان میں سے کوئی خلیفہ فاضلہ ہوا، کوئی خلیفہ فاطمہ ہوا، کوئی خلیفہ واسطہ ہوا۔ جتنے خلفاء ہیں ان خلفاء کو انہوں نے مرتب کیا، ان میں سب سے پہلا تھا اس کو فاتحہ کہا کہ اس کے ذریعے سے خلافت عباسیہ کی شروعات کی، اور جو فاطمہ ہے اس پر اس کا خاتمہ ہوا، خلافت کا انتظام ہوا، اور جو بالکل درمیان کا تھا اس کا بھی نام انہوں نے رکھ لیا۔ تو بنو العباس میں فاتحہ ہے، سلطنت عباسیہ کی شروعات کرنے والا، اور ایک بالکل بیچ کا ہے اور ایک بالکل آخری ہے۔ جو فاتحہ ہے وہ کون ہے؟ منصور ہے، منصور فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے صفا کا ذکر ہوا، صفا منصور ہی ہے، اس میں منصور لکھا ہوا، اس میں صفا لکھا ہوا، منصور ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس جاو جلال کے ساتھ اس جاو جلال کے ساتھ سے اس کی شروعات ہونی چاہیے تھی۔ وہ جاو جلال منصور کی سلطنت اور اس کے دور حکومت میں نظر آتا ہے، اس لیے منصور کو فاتحہ کہتے ہیں اور مامون کو واسطہ کہتے ہیں، معتزد بلال کو خاتمہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں خلفاء بن عباس کلهم ابناء سرالی الا صفاح والمہدی والامین، کہ بنو عباس کے جتنے خلفاء ہوئے وہ سارے کے سارے کنیزوں کی اولادیں ہیں سوائے ان تین کے، صفاح، مہدی اور امین کے علاوہ یہ سارے کے سارے کنیزوں کی اولادیں ہیں۔ ولم یل خلافہ ہاشمی ابن ہاشمیہ، ہاشمیہ خاتون ہاشمیہ کے بیٹے، ظاہر سی بات ہے خاتون ہاشمیہ کے بیٹے، تو خاتون ہاشمیہ ظاہر سی بات ہے جس کی والدہ بھی ہاشمی ہو۔ شادیاں دوسرے خاندانوں میں دوسرے قبیلوں میں بھی ہوتی رہی، تو کسی ہاشمی خاتون کا بیٹا اور وہ بھی ہاشمی ہو سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کوئی اور نام ہوا۔ ایک اور نام ہے جس کو کہتے ہیں امین۔ یہ امین بھی ایسا ہے جو ہاشمی ابن ہاشمیہ ہے۔ ہاشمی ابن ہاشمی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، ہاشمی ابن ہاشمیہ ہونا ایک الگ امتیاز ہے، اور اس امتیاز سے مشرف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امین۔ امام سنی نے اس بات کی صراحت کی ہے، یہ نقطہ آفرینی کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولیہ یلی ہے، خلافت کا والد نہیں ہوا کوئی ہاشمی ہاشمیہ کا لڑکا سوائے حضرت علی اور ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ اور امین کے، اور علی نام کا کوئی شخص خلافت کا والد نہیں ہوا سوائے حضرت علی ابن ابی طالب اور علی مقتفی کے۔ امام ذہبی نے یہ تعبیر کی ہے، یعنی انہوں نے وہ نکات یہاں وہاں سے اکٹھا کیے، یہاں وہاں نہیں بہت جگہوں سے اکٹھا کیے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کچھ اور بھی نقطہ آفرینیاں کی جا سکتی ہیں۔ کل تو میں کہتا ہوں غالب و اسماعیل خلفاء افراد، جو خلفاء کے نام ہیں ان میں جو اکثر و بیشتر نام ہیں وہ سارے کے سارے مفرد ہیں، والمثنى منهم قلیل، اور جو مثنیٰ ہے تثنیہ ہے وہ بہت کم ہیں، والمتکرر کثیرہ، اور جو متکرر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔
یہ نام بار بار مطلب کئی خلفاء اس نام سے نامزد ہوئے، ان کا نام پڑا اور وہ مطلب انہیں خلافت حاصل ہوئی۔ عبداللہ نام ہے، احمد نام ہے، محمد نام ہے، یہ نام ایسے ہیں جو بہت سے خلفاء کو حاصل ہوئے اور انہیں منصب خلافت ملا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جمیع الخال الخلفاء افراد الى المعتصم آخر خلفاء العراقی، کہ جو عراقیوں کا مطلب عراقیوں کے مطلب وہ عراقی خلفاء کا جو آخری خلیفہ تھا معتصم تک جتنے خلفاء ہوئے ان کے جو القاب تھے وہ سارے کے سارے مفرد تھے۔ اس کے بعد جو ہے القاب مرکب بھی چلنے لگے، تو کہتے ہیں کہ خلفاء کے سارے القاب معتصم تک مفرد ہی رہے، جو عراقی خلفاء کا جو ایک آخری عراقی خلیفہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے عراقی خلفاء جو عراق سے ان کا تعلق رہا اور وہ خلیفہ نامزد ہوئے، اس میں معتصم آخری خلیفہ ہے، آخری عراقی خلیفہ ہے، ہاں مستعصم، اور اس تک جتنے القاب بادشاہوں کو ملتے رہے وہ سارے کے سارے کیا رہے، مفرد رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں القاب خلفاء المسلمین، پھر اس کے بعد خلفاء المسلمین میں القاب کی تکرار ہونے لگی، ٹھیک ہے نا، تو فقر المنتصر، اس کے بعد مستنصر والمستقی مستقفی والواسط والحاکم والمعتزل والمتوکل والمستعصم والمستعین والخائن والمستنجد، یعنی یہ نام جو ہے بار بار خلفاء کو حاصل ہوئے۔ کہتے ہیں وَكُلُّهَا لَمْ تُكَرَّرْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، اور یہ سارے نام جو اوپر ذکر کیے گئے یہ ایک مرتبہ کے علاوہ ایک بار سے زیادہ ان کی تکرار نہیں ہوئی، یعنی ان سب کی تکرار ایک ہی بار ہوئی، مطلب صرف 2 لوگوں کے نام، یہ سارے نام صرف 2 لوگوں کے پڑے، یعنی اگر 10 نام ہے تو ان 10 ناموں کو 20 لوگوں نے اختیار کیا، مزید 10 اور، سوائے یہ نام جو آگے ذکر کیے جا رہے ہیں یہ ایک سے زیادہ بار مطلب 3، 4 اور 5 اس طرح کے خلفاء کے نام پڑے۔ الا المستقفی والمعتزل فقررا مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ بھی ایک پڑھا کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کے نام، دوسرے خلیفہ کا نام بھی وہی پڑھا، ایک مرتبہ کے علاوہ مطلب ایک بار سے زیادہ دوسری مرتبہ بھی ان میں تکرار پائی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَتَلَقَّبَ بِهِمَا مِنَ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ ثَلَاثَةٌ، 3 لوگ خلفاء عباسیہ میں ایسے رہے جو ان ناموں سے ملقب ہوئے، تو ایک سے زیادہ ہو گیا، مستقفی اور معتزل جو نام ہے وہ فقط 2 لوگوں کا نہیں، 3 لوگوں کا، 3 لوگ ایسے رہے، مطلب 3 گروپ ایسا بنا، غالباً کوئی ملا کے 6 لوگ ہوں گے جو اس لقب سے ملقب کیے گئے۔ اس کے بعد ولم يتلقب احد من بنی عباس بلقب احد من بنی عبید الا الخائن، بنی عبید کے بادشاہوں کا جو لقب تھا اس لقب سے بنو العباس میں کوئی بھی شخص نہیں ملقب ہوا، یعنی جو لقب بنو عبید کا تھا اس میں سے کسی کا کوئی لقب بنو عباس نے اختیار نہیں کیا سوائے قائم، حاکم، ظاہر اور مستنصر کے، ٹھیک۔ وَأَمَّا الْمَهْدِي وَالْمَنْصُورُ فَسَبَقَتْ تَلْقِيبُ بِهِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ قَبْلَ وُجُودِ بنی عبید، یہ مہدی اور منصور نام کے بھی ہوئے ہیں، کہاں؟ بنو العباس میں ہوئے، لیکن ان کا لقب بنو عبید کے خلیفہ کے لقب کے بعد نہیں پڑا، یہ بنو عبید کے ان لوگوں سے پہلے ہی اس لقب سے ملقب ہوئے، اور بقیہ اوپر جو نام ذکر کیے گئے یہ بنو عبید کے جو خلیفہ تھے انہیں جو لقب حاصل تھا وہ لقب بنو العباس کے بعض خلفاء کو بھی ملا، ان کا ذکر ہے قائم، حاکم، ظاہر اور مستنصر سے۔ جو مہدی اور منصور ہے اس لقب سے بنو العباس پہلے ہی ملقب ہوئے بنو عبید کے وجود سے پہلے، یعنی بنو عبید کے خلفاء کو یہ لقب نہیں ملا، اس سے پہلے ہی بنو العباس کے خلفاء اس لقب سے ملقب ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جس آدمی کا بھی لقب قائم پڑا، ٹھیک ہے نا، وما تلقب احد بالخائن فافلح، ما تلقب فافلح،
اور ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص قاہر سے ملقب ہوا اور کامیاب ہوا۔ قاہر سے قاہر لقب جسے بھی دیا گیا وہ ناکام ہی ہوا ہے، چاہے اس کا تعلق خلفاء سے ہو، چاہے اس کا تعلق ملوک یعنی بادشاہوں سے، چاہے وہ خلیفہ اسلام نامزد ہوا ہو، چاہے بادشاہ اسلام نامزد ہوا ہو، اگر اسے اس کا لقب قاہر پڑا تو اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ بھی ایک نقطہ افریدی بعض لوگوں نے کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں کہتا ہوں قذل مستخفی والمستعین نقبہ بکل منہما اسنان والنباس۔ اچھا، اوپر کی جو بحث تھی کہ بنو عبید میں سے کسی کے لقب سے بنو العباس کا کوئی بھی شخص ملقب نہیں ہوا سوائے قائم، حاکم اور ظاہر اور مستنصر کے۔ اس پر ان کا اپنا کمنٹ ہے، مستخفی مستعین بھی ایسا ہے کہ بنو العباس کے دو لوگ ان دونوں القاب سے ملقب ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں لقب کن کو حاصل تھے؟ پہلے بنو عبید کے خلفاء کو حاصل تھے، اور بنو العباس کے خلفاء میں سے دو لوگوں نے اس لقب کو قبول کیا، لہذا فقط قائم، حاکم، ظاہر اور مستنصر کا نام نہ لیا جائے، انہیں بھی اسی فہرست میں رکھا جائے، ان کی اپنی تحقیق ہے۔ فخلعا ونفیا، تو انہیں معزول کیا گیا اور شہر سے نکال دیا گیا، شہر بدل دیا گیا۔ اور کہتے ہیں والمعتزل من اجل الالقاب وابرکہ لمن لقب به، معتزل سے جسے بھی ملقب کیا گیا، معتزل یہ بہت معزز لقب ہوا اور بہت بابرکت لقب ہوا، کہ معتزل جس کا بھی لقب ہوا اس کا زمانہ بڑی برکتوں سے بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مطلب اس لقب سے ملقب جو خلفاء ہوئے ان کا جو عہد حکومت تھا وہ بڑا بابرکت رہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَمْ يَلِ الْخِلَافَ أَحَدٌ بَعْدَ ابن اخی، ابن اخی اپنے بھائی کے بیٹے مطلب بھتیجے، اپنے بھتیجے کے بعد کوئی بھی شخص خلافت کا مالک نہیں ہوا سوائے مقتفی کے جو راشد کے بعد خلیفہ ہوا اور مستنصر کے جو معتصم کے بعد خلیفہ ہوا۔ اپنے بھائی کے لڑکے بھتیجے کے بعد صرف دو ایسے ہیں جو بھتیجے کے بعد خلیفہ ہوئے، ان دو میں ایک نام مقتفی کا اور ایک نام ہے مستنصر کا۔ پہلے بھتیجا خلیفہ ہوا، بھائی کا لڑکا ہوا، ٹھیک ہے نا، بھائی ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ہے تو یہ بھائی اس کا تھا، اس کے انتقال کے بعد اسے ہونا چاہیے، لیکن اس کا لڑکا پہلے ہوا، اس بھتیجے کے بعد اس کا نمبر آیا۔ اس میں صرف دو خلیفہ ایسے ہیں جو اس درجہ آخری زمانے کا شکار ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لڑکے بھتیجوں کے بعد کوئی شخص خلافت کا مالک نہیں ہوا سوائے مقتفی کے جو راشد کے بعد ہوا اور مستنصر کے جو معتصم کے بعد ہوا۔ یہ نقطہ آخری فرمائی ہے صحابی۔ اور کہتے ہیں قال ولم يل الخلافہ ثلاثۃ اخوہ الا اولاد رشید والامین الامین والمامون، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ تین بھائی مسلسل خلافت کے والی نہیں ہوئے سوائے رشید کی اولاد کے، ان اولادوں کا نام امین، مامون اور منتصر ہے، اور متوکل کی اولادوں کے منتصر، معتز باللہ اور معتمد یا معتمد، اور مقتدر کی اولادوں کے راضی، متقی اور مطیع، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عبد الملک کے یقین بات دیگرے 4 بیٹے تھے، چاروں کے بھائی نہ ہوتے، بیچ میں عبدالعزیز، نہیں مطلق یہ ہے، بیچ میں عمر بن عبدالعزیز تھے۔ یہ گفتگو ان کی مطلق ہو رہی ہے کہ اچھا اس کا صرف 3 کا ذکر کیا ہو، صرف 3، 4 نہیں، 2 نہیں، کہ ٹھیک ہے، صرف 3 بھائی کے بعد دیگرے، چوتھا بھی ہو جائے تو وہ تو عبد الملک کے بیٹوں میں نظر ہی آتا ہے، اگرچہ درمیان میں ایک اور 2 کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 بھائی مسلسل خلافت کے منصب پر نہیں بیٹھے، عبدالرشید کی اولاد میں امین، مامون، محسن کے، مقتدر کی اولاد میں منتصر، معتز اور معتمد کے، اور مقتدر کی اولادوں میں 3 تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَوَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ أَوْلَادِ عبد الملک 4 وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ إِلَّا فِي الْمُلُوكِ، ٹھیک ہے نا، عبد الملک کی اولادوں میں سے 4
4 اس کی اولادیں یکی بعد دیگریں خلافت کی والی ہوئی، مطلب انہیں مسند خلافت کرسی خلافت حاصل ہوئی، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی مگر ملوک میں، بادشاہوں میں تو ملتی ہے، خلفاء میں یہ خلفاء کو الگ کر دیا ہے، بادشاہوں کو الگ کر دیا ہے۔ یہ جو 4 کا ذکر ہے بس 4 ایک باپ کے 4 بیٹے، باپ بھی خلیفہ ہوا اور 4 بیٹے بھی اس کے خلیفہ ہوئے، جیسے ہی عبد الملک اس کے 4 بیٹے 2 تو لگاتار ہو گئے، پھر اس کے بعد درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، اس کے بعد 2 اور ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کل تو جا لہو نذیر فی الخلفاء بعد الذهبی، ہے نا۔ امام ذہبی نے کچھ باتیں لکھی ہیں، کیا لکھا ہے؟ ہاں چلے گا لہو نذیر کر دیجیے، اس میں جا لہو نذیر فی الخلفاء بعد الذهبی۔ امام ذہبی نے اپنی جو بات رکھی ہے اس بات کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں، امام ذہبی کے بعد جو خلفاء ہوئے ان خلفاء میں اس کی نظیر ملتی ہے، ان خلفاء میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ انہوں نے 3 بھائیوں کا ذکر کیا، 3 بھائیوں کا ذکر کیا، اوپر جو ذکر کیا ہے 3 بھائیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ابھی ملک کی 4 اولادوں کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ان کی خاموشی ہے، ان کے زمانے کے بعد جو خلفاء ہوئے ان خلفاء میں بھی کچھ نظیریں ملتی ہیں۔ فولی الخلافہ من اولاد المتوکل محمد، متوکل محمد کی اولادوں میں 4 لوگ خلافت کے بلکہ 5 لوگ، 4 ہی نہیں اس کی اولاد میں 5 لوگ خلیفہ نامزد ہوئے، مستعین مستزد مستکفی قائم مستنجد، جو خلیفہ اصل ہے۔ خلیفہ اصل کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس زمانے میں کتاب تحریر فرما رہے ہیں اس زمانے کا جو خلیفہ ہے اس خلیفہ کو خلیفہ اصل کہتے ہیں۔ جیسے آپ اس زمانے میں ہیں تو آپ اس زمانے کے مفتی اصل ہیں، محقق اصل ہیں، آنے والے زمانے کا جو ہوگا وہ محقق اصل مفتی اصل ہوگا، لیکن ابھی تلاش کیا جائے کہ آپ کو محقق اصل کس زمانے میں کرنا ہوگا، وہ آپ کا زمانہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کچھ اولیات کا ٹھیک ہے نا، خلفاء کو جو اولیات حاصل، سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، سب سے پہلے ان کو امیر المؤمنین کہا گیا، سب سے پہلے انہوں نے چراگاہیں بنائی، سب سے پہلے انہوں نے درہ بنایا، سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا، یہ اولیات ہے۔ وَلَمْ يَلِ الْخِلَافَةَ أَحَدٌ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ الا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنے والد گرامی کی موجودگی میں کوئی شخص خلیفہ نہیں بنا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ابو بکر طائع بن مطیع، ابو بکر نہیں ہونا چاہیے، اور طائع بن مطیع، یہ ابو بکر بھی ہونا چاہیے، چلیے ہو سکتا ہے طائع بن مطیع کو بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ تو مطیع کا لڑکا مطیع کی موجودگی میں جو طائع کے نام سے تھا وہ خلیفہ نامزد ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی باحیات تھے اور ان کی زندگی میں آپ خلیفہ نامزد ہوئے۔ یہ 2 نام ہیں، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں تو آئندہ جان بھی جائیں گے۔ اور طائع بن مطیع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حصل لأبیہ فالس، اس کے والد کو فالس نے پکڑ لیا تو اس نے فنزل لابنہ عنہا طوعا، تو وہ خلافت سے خود ہی اتر گیا اور اپنے بیٹے کو خوشی اور رغبت سے خلافت دے دی، دونوں مذکور اسی میں ہے، اپنے بیٹے کے لیے وہ خلافت سے نزول کر گیا، مطلب اپنے بیٹے کو اس نے خلیفہ اپنی زندگی میں نامزد کر دیا، خلیفہ بنا دیا، نامزد نہیں کر دیا، خلیفہ بنا دیا، کیونکہ وہ کارہائے سلطنت انجام دینے سے قاصر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک اولیات میں سے ہے کہ 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ شرف نصیب ہوا رکھی۔ ہاں، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت، سب سے پہلے، یہ سب 2 نام ہیں، سب سے پہلے جو شخص اپنے والد گرامی کی موجودگی میں خلیفہ نامزد ہوا وہ کون تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں اولا من ولی الخلافہ و ابوہ ابو بکر، اچھا تاریخ کے طور پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو خلافت کے والی ہوئے مطلب خلیفہ بنے اپنے والد گرامی کی زندگی میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ہوا اول من اعتدى بها،
اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کسی کو خلافت کا اہل نامزد کر دیا۔ ایک ہے ولی عہد بنانا اور ایک ہے خلافت کے لیے نامزد کرنا۔ ولی عہد ایک الگ مضمون کو ادا کرتا ہے۔ ولی عہد کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کر دیا کہ میرے انتقال کے بعد وہ اس کرسی پر کرسی نشین ہوگا، یہ ولی عہد چننا ہوگا۔ اور ایک ہے مطلقاً اپنا جانشین چننا، وہ چاہے اپنے گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو۔ سب سے پہلے اگر کسی شخص نے کسی کو اپنی حیات میں خلیفہ نامزد کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ بَيْتَ الْمَالِ، سب سے پہلے جس نے بیت المال بنایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ سَمَّى الْمُصْحَفَ مُصْحَفًا، اور سب سے پہلے جس نے قرآن شریف کو مصحف قرار دیا، مصحف نامزد فرمایا، مصحف کا نام دیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے کئی چیزیں ہوئیں، 4 چیزیں ہوئیں کہ سب سے پہلے اپنے والد گرامی کی موجودگی میں خلیفہ نامزد کیے گئے، اپنی حیات ظاہری میں کسی کو خلیفہ نامزد فرما دیا، بیت المال سب سے پہلے انہوں نے قائم کیا، اور سب سے پہلے قرآن شریف کو مصحف انہوں نے قرار دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سب سے پہلے جو شخص امیر المؤمنین سے موصول کیا گیا، ٹھیک، سب سے پہلے جسے امیر المؤمنین کہا گیا، اول من سمي امیر المؤمنین، سب سے پہلے جسے امیر المؤمنین کہا گیا وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ اول من اتخذ الدرہ، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا۔ درہ وہی درہ کو کہتے ہیں، عربی میں درہ ہے، اردو میں درہ جی گھوڑا ہنٹر جسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جو بڑا مشہور تھا اور وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اسی کو عربی میں درہ کہتے ہیں۔ وہ اول من برخ من الہجرہ، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ معین فرمائی، مقرر فرمائی۔ وہ اول من امر بصلاۃ التراویح، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نماز تراویح کو جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، نماز تراویح کو قائم کرنا، نماز تراویح پڑھنا الگ ہے، نماز تراویح کو قائم کرنا۔ وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ دیوان خانہ جنہوں نے بنایا سب سے پہلے، جی دیوان خانہ کیا کہتے ہیں؟ آفس کھول دینا ہے، کتابیں دیا یا نہیں دیا جائے وہ دیا جائے۔ ہاں، دیوان خانہ تو کچہری کو کہتے ہیں شاید، دیوانی دیوان خانہ کہا جائے، سارے کے سارے معنی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سب سے پہلے انہوں نے درہ رکھا، سب سے پہلے یہ تاریخ معین فرمائی، سب سے پہلے تراویح کا حکم فرمایا، سب سے پہلے اتنے سارے واقعات۔ اس کے بعد کہتے ہیں اول من حمل حما، سب سے پہلے جنہوں نے چراگاہ قائم کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چراگاہ ہوتا ہے، یہ چرائی ہے، چراگاہ جنہوں نے سب سے پہلے چراگاہ قائم فرمائی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْإِقْطَاعَ مِنْ ذَلِكَ، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جاگیریں، اقطاعات بہت زیادہ جاگیریں متعین فرمائے، بہت زیادہ جاگیریں دیں، اقطاعات۔ وَأَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلِ فِي الْجُمْعَةِ، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جمعہ میں اذان اول کا اضافہ کیا۔ وَأَوَّلُ مَنْ رَزَقَ الْمُؤَذِّنِينَ، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مؤذنین کی تنخواہیں مقرر فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی تنخواہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، مؤذن کی سب سے پہلی تنخواہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وَأَوَّلُ مَنْ اُتِّجَ عَلَيْهِ فِي الْخُطْبَةِ،
اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جن پر خطبے کے اندر کپکپی طاری ہوئی جب انہیں خلیفہ نامزد کیا گیا اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر فرمائی تو ان کے بدن پر کپکپی تھی اور اس کو کپکپی اس بات کو درشا اور بتا رہی تھی کہ اتنا بڑا جو کام ہے کاروبار خلافت کا یہ مجھ سے کیسے ہو سکے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امور سلطنت کی انجام دہی میں کوتاہی کر جاؤں. تو اس آخرت کی جواب دہی کے ڈر سے خطبے کے اندر ان کی زبان بھی نہیں کھل رہی تھی. اس پر کپی کے اثرات تھے. وَأَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ صَاحِبَ شُرْطَةٍ سب سے پہلے انہوں نے پولیس محکمہ قائم فرمایا. سب سے پہلے انہوں نے پولیس محکمہ قائم فرمایا. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے چراغاں چیپے زبر رہے گا حضرت. اس کے بعد کہتے سب سے پہلے انہوں نے جاگیریں مقرر فرمائی 2. سب سے پہلے اذان کا اضافہ کیا 3. سب سے پہلے انہوں نے مؤذنین کی تنخواہیں مقرر فرمائی 4. سب سے پہلے ان کے اوپر خطبے کے اندر کپکپی طاری ہوئی 5. اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے پولیس کا محکمہ اول من استخلف ولی العہد فی صحته فی حیاته. صحته لکھا ہوا ہے حیاته بہتر کرتا ہے یہ حیاته کیونکہ اب صحت کی حالت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں مرض کی حالت لے کر آئیں گے. مرض الموت میں ایسا ہو سکتا ہے مرض الموت میں لیکن یہ اولیت کا ذکر ہے. ان سے پہلے کسی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا. بیان فرماتے کہ سب سے پہلے جس نے کسی کو اپنا ولی عہد نامزد کیا. جی حضرت اصل میں یہ جو اولیاء کا ذکر کی جا رہی ہے نا یہ خلافت کے امور اور معاملات کے حوالے سے ٹھیک ہے نا. ان میں اگر کچھ ایسی انوکھی چیز ملی مطلقاً کسی بھی شخصیت کی زندگی کے اولیات نہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا, مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا, بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا. اس طرح کی اولیات ہوں گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نامزد ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے آگے کہیں ہو. تو سب سے پہلے جنہوں نے اپنی زندگی میں ولی عہد اپنا نامزد فرمایا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک اور اولیت کا ذکر ہے وہ ہوا اول من اتخذ الخصیان لخاص خدمتہ. ٹھیک ہے ہاں نہیں خاص کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ خدمتہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنی خدمت کے لیے اس کو کہتے ہیں خواجہ سرا. بڑا وہ بڑا مشہور نام ہے جو بادشاہوں کے کی تاریخ میں یہ نام نظر. سب سے پہلے جنہوں نے اپنا خواجہ سرا اپنی خدمت کے لیے کسی کو مقرر فرمایا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول من حملت الیہ الرؤوس سب سے پہلے جن کے دربار میں دشمن کا سر لایا گیا ہے نا. ایسے حملت لکھیے اول من حملت الیہ الرؤوس مطلب جن کے دربار میں سب سے پہلے دشمن کا سر کاٹ کے پہنچایا گیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر. وہ کون شخص ہے جس کا سر کاٹ کے پہنچایا گیا یہ فی الحال نہیں پڑھا. اول من ضرب اسمہ علی السکہ سب سے پہلے جس نے اپنے نام کو سکے پر ڈھالا وہ عبد الملک بن مروان ہے. اول من منع من ندائہ باسمہ سب سے پہلا بادشاہ اور خلیفہ جس نے اپنا نام لینے سے اپنے نام سے پکارنے سے کہ اسے اس کے نام سے پکارا جائے اس کی ممانعت رکھی وہ ولید بن عبد الملک ہے کہ مجھے میرے نام سے نہ پکارا جائے. رکھے کس لیے تھے نام سے نہ پکارا جائے لقب سے پکارا جائے. بھائی ان کی مرضی یہ دماغ میں آ گیا کہ میں ایسا فیصلہ کر دوں
اعلان کر دیا. اب جو بھی اسے ان کے نام سے پکارے گا 3-4 کو قتل کر دیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اسے اس کے نام سے پکارے. یہ بادشاہوں کے لیے تو بہت آسان تھا. یہ مزاج تباہ مطلب کی موافقت تباہ جو بات بھی نہیں ہوتی تھی. سبزی بیچنے والا آیا, اس نے جو ہے ککڑی دکھائی, کیڑا ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے, گگر مار دی. اس کی کیا غلطی, کیڑا نہیں اس نے اگایا تھا, ہاں لیکن وہ کیڑا خریدنا تھا, ککڑی لے کر آیا تھا, گگر مار دی. ایک ہیرا لے کر آیا, اسے صرف بادشاہی دربار ہی میں رکھا جا سکتا ہے. وہ ہیرا دنیا کا صرف قیمتی ایک ہی ہیرا تھا, اس کے سوا اس ہیرے کا کوئی جوڑا نہیں تھا. بادشاہ کو بڑا پسند آ گیا. ٹھیک ہے, جاؤ اس کا جوڑا تلاش کر کے لے آؤ. پوری زندگی اس کی ختم ہو گئی, اس کا جوڑا نہیں ملا. کیا مطلب ہے ارے